سب سے پہلے یہ ویڈیو آپ دیکھیں، پھر اس پہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ علی علی کر ہر دم علی 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 کر دم دم علی 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 کر ہر دم علی 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 کر نام علی علی علی۔ جی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، کرم آج بالا بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے۔ حضرات گرامی القدر، زیر نظر ویڈیو میں آپ نے جو چھوٹا سا کلپ دیکھا، میں چند باتیں اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حفص آبادی، آپ نے کیا ہی خوبصورت کہا تھا ایسے لوگوں کے لیے کہ یہ مذہبی جو ہے وہ مراسی ہیں، اور نعت کے نام پر جو مذہبی مجرا ہوتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ یہ جو لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نعت پڑھ رہے ہیں یا مناقب کے نام پہ جو ہم مناقب پیش کر رہے ہیں تو ہم کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، اور ہمارے ذریعے سے دین کو سربلندی مل رہی ہے، اور ہم کوئی ثواب کا کام کر رہے ہیں، ہمارے کھاتے میں ثواب جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے، یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن رہا ہے، یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے نعت مناقب۔ لیکن یہی انہیں علم نہیں، یہی معلوم نہیں۔ جیسا کہ زیر نظر ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک شخص جو ہے وہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہے اور نعت کے نام پر سامنے ایک لڑکی کھڑی ہے اور اس کو جو ہے وہ نعت سکھائی جا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ علماء حق کا ہر دور میں اس پہ بولتے رہے، بات کرتے رہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ سمجھنے کو اور ماننے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ اس کو یہ کار ثواب سمجھتے ہیں۔ آج کل یہ جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے بالخصوص لڑکیوں کے حوالے سے، کہ لڑکی اپنے محرم کے علاوہ جو حج نہیں کر سکتی، عمرہ نہیں کر سکتی، تو یہ کہاں کی شریعت ہے، یہ کہاں کا دین ہے، یہ کہاں کا اسلام ہے کہ غیر محرم جو ہے وہ لڑکی کو سامنے بٹھا کر نعت کے نام کے اوپر جو ہے وہ اسے گائیڈ کر رہا ہے، اور نعت کے تقدس کو جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ قطعاً کسی صورت بھی شریعت کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے یہ کمینوں والی، یہ بغیرتوں والی اور قدروں والی حرکتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب علماء کرام اس کے اوپر گرفت فرماتے ہیں یا کوئی شرعی حکم بیان فرماتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں جی مولوی ساڑھے خلاف نے، پھر یہ کہتے ہیں جی علماء ہمارے خلاف ہو رہے ہیں، علماء کو ہماری شہرت سے تکلیف ہوتی ہے، علماء کو ہماری دولت سے تکلیف ہوتی ہے، علماء کو ہمارے منصب اور مقام سے تکلیف ہوتی ہے، علماء کو ہماری عزت سے تکلیف ہوتی ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو علماء کو ہمارے آگے بڑھنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ ارے بھائی، علماء کو آپ کی شہرت سے کوئی تکلیف نہیں، آپ کے مال پیسہ دن دولت کائنات جائیداد حسن سے کوئی تکلیف نہیں۔ علماء کا یہ فریضہ ہے۔ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام کے اوپر، دین اسلام کے نام پر یہ جو بغیرتی تم کر رہے ہو، شریعت کے اندر، شرعی لحاظ سے شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بظاہر مولا علی پاک کا نام لیا جا رہا ہے اور مولا علی پاک کا جو ہے وہ ترانہ الاپا جا رہا ہے، ترانہ پڑھا جا رہا ہے، تو جب اس کے اوپر کوئی بات کی جاتی ہے جو رافضی طبقہ ہے تو وہ آ کے ہمیں پڑ جاتا ہے کتوں کی طرح، وہ کہتا ہے یہ دیکھو جی یہ علی کے نام سے جو ہے بغض رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں علی پاک کی محبت نہیں ہے۔ ارے بھائی، کہاں وہ ہستیاں اور کہاں ان جیسے بانڈ میراثی اور کمینے جو ہے وہ ان ہستیوں کا نام لے کر شہرت کمانے کے چکر میں اور بے ادبیاں کر رہے ہیں؟ کیا مولا علی پاک کا یہ فرمان مبارک ہے؟ کیا مولا علی پاک نے ہمیں یہ شریعت سکھائی، ہم تک یہ شریعت پہنچائی؟ کیا مولا علی پاک کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں؟ کیا مولا علی پاک کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں؟ کیا رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ کی تعلیمات یہ ہیں کہ ایک لڑکا جو ہے وہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور سامنے اس کے ایک عورت ہے اور وہ عورت کو نعت کی تعلیم دے رہا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بڑی آپ گستاخی جو ہے وہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی گستاخی تو یہ ہے جو ہم نعت کے نام پہ جو ہے وہ گستاخیاں کر رہے ہیں اور بغیرتیاں کر رہے ہیں، اور پھر جب ہماری دم پہ جب پاؤں آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جو علماء کرام جو ہم سے بغض کرتے ہیں۔ پھر محفل کے اندر جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے، محفل کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی، باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بیٹ کے اوپر، رقص کے اوپر، کئی محفلیں تو ہمارے نظر سے ایسے گزری کہ محفل کے اندر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ رقص ہو رہا ہے، اور اس کو رقص کا نام دیا جا رہا ہے، بلکہ محفل کے اندر باقاعدہ طور پر تمال ہو رہی ہے، ڈانس ہو رہا ہے، اور اس کو رقص کا نام دیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جو ہے وہ ہم فقیروں والا کام کر رہے ہیں، یا یہ کوئی فقر کی منزل ہے، یا یہ کوئی ایسی منزل ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس ایسی محفلوں کے اندر صرف ایک ہی کمی ہے کہ اس سے تو بہتر ہے کہ آپ پھر مطلب میک ملک کو بلا رہے ہیں تو پھر وہ سن لے، جو گناہ ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ کم اب اسٹیج کے اوپر اگر کوئی مولوی بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مولوی کے اوپر بھی لعنت ہے، وہ مولوی اگر منع نہیں کرتا۔ اسٹیج کے اوپر اگر کوئی پیر بیٹھا ہوا ہے، اس پیر کے سامنے غیر شرعی رسمیں رسومات ہو رہی ہیں، غیر شرعی حرکات ہو رہی ہیں، وہ پیر اگر منع نہیں کرتا تو اس پیر کے اوپر بھی لعنت ہے۔ اس اسٹیج کے اوپر اگر اور کوئی وڈیرا بیٹھا ہوا ہے جو اگر منع نہیں کرتا اور غیر شرعی رسومات ہو رہی ہیں اور شریعت سے کھلے عام بغاوت ہو رہی ہے، وہ اگر منع نہیں کرتا تو اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ دین اسلام تو ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھاتا۔ اب اسٹیج کے اوپر جو خریدے ہوئے مولوی ہوتے ہیں، جو 500 یا 1000 روپے کے چکر میں ہوتے ہیں، وہ بھی جا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ بولنے کی جرت نہیں رکھتے۔ بھائی اگر آپ کو اتنی بولنے کی جرت نہیں، یا آپ نہیں بول سکتے تو آپ جاتے کیوں ہیں؟ بعد میں لوگ علماء کو کلام کے اوپر جو ہے وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تو نعت کا جو شعبہ ہے، نعت کے حوالے سے اس کو اتنا خراب کر دیا گیا ہے، تو میں آپ کو حقیقت کی بات کہتا ہوں، یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کا
دین، اسلام، نعت، ادب، احترام اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ صرف اور صرف شہرت کے بھوکے ہیں، یہ صرف اور صرف مال کے بھوکے ہیں، یہ صرف اور صرف دولت کے بھوکے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دین کے نام پر، نعت کے نام پر، مناقب کے نام پر، مناقب اہل بیت کے نام پر، مناقب صحابہ کے نام پر یہ صرف اور صرف بغیرتیاں کر رہے ہیں. اور انہیں پروان چڑھانے والے کون ہیں؟ وہ بھی عامی. انہیں آگے چلانے والے کون ہیں؟ وہ بھی عام ہیں. اس سے مراد، ہم سے مراد علماء نہیں بلکہ عام عوام الناس. تو پھر کل جب کوئی پھر یہ بغیرتیوں کی اس عروج پر جب پہنچ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو پھر ان کو پیچھے موڑنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اسلام کے اندر عورت جو ہے، عورت کا تو بلند آواز سے نعت پڑھنا ہی شرعی طور پہ جو ہے وہ منع ہے، کہ جس کی آواز کو باہر مرد سنیں اور مرد سن کے جو ہے وہ اس کی آواز جو ہے وہ مرد اس کی طرف مائل ہوں، اس کی آواز کی طرف یا اس کی خوبصورتی یا حسن کی طرف مائل ہوں. تو عورت کے لیے تو یہ ویسے بھی حرام ہے. تو یہ دین کے نام پہ کیا کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. بہرحال ہم ان چیزوں کی بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں. یہ ہمارا قرآن نہیں کہتا، یہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نہیں کہتا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریقہ نہیں، یہ اہل بیت اطہار ان پاک ہستیوں کا طریقہ نہیں، یہ اولیاء اللہ اور سلف صالحین کا طریقہ نہیں. ٹھیک ہے، یہ علماء امت کا طریقہ نہیں، یہ نیک لوگوں کا طریقہ نہیں، یہ پھر عشق والوں کا طریقہ نہیں. میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، خدا ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ خدا را دین کے نام پہ، نعت کے نام پہ یہ جو بغیرتیاں ہو رہی ہیں اور یہ جو بازار گرم ہے، تو خدا را گریز کیجئے اور اس پاک اور مقدس شعبے کو جو ہے وہ بالکل بدنام نہ کیجئے، بلکہ یہ پاک اور مقدس شعبہ ہے. آنکھیں بند ہوں، لبوں کے اوپر رسول اللہ کی نعت ہو اور نگاہوں میں گنبد خضرا ہو، اور پھر بندہ اپنی زبان سے سرکار کی ثنا کرے اور کہے کرم جبالائے بام گیا ہے، کرم جبالائے، کرم جبالائے بام گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد. اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ. مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، مزہ جب ہے سرکار، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، زباں پر محمد. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں نعت پاک کا تقدس اس کو بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.